درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، دست مبارک کے بارے میں سنیں گے۔ ہتھیلی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک گوشت سے پر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک گوشت سے بھری تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہتھیلی کی ہڈیاں یا جوڑ کمزور ہونے کی وجہ سے نمایاں نہیں تھے، بلکہ گراز پر گوشت تھے، جو صحت اور طاقت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت ہے کہ آپ کی ہتھیلی ذرا پھیلی ہوئی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہتھیلی کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ حسن اور جسمن آپ کی ہتھیلی وسیع تھی، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس سے اشارہ آپ کی سخاوت اور جود کی طرف ہو۔ علامہ مناوی نے رجب الراحہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے جہاں حسن ہتھیلی کی وسعت کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے وسعت قوت کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے، مگر اول معنی راجح ہے چونکہ راوی آپ کے خلقی جسمانی اوصاف کو ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی مبارک، یہ جو حصہ ہے یہ کیسا تھا؟ کشادہ تھا، بڑا، تھوڑا سا بڑا تھا، ہتھیلی بڑی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ بتایا حسن اور جسمانی طور پہ بھی، اور حسی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہتھیلی سے مراد جس میں ہاتھ سے انسان دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا طوفان تھے۔ کیا تھے؟ سخاوت کا طوفان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت رمضانوں میں ایسی ہو جایا کرتی تھی جیسے تیز آندھی ہوتی ہے۔ اتنا دیتے تھے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں زیادہ دیتا ہے، اللہ اس کو اسی بقدر دنیا میں نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مر مٹنے والا بنائے۔ آپ نے مس کر دی۔ کعب رضی اللہ عنہ بن اجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ یہ حدیث سننے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اب آنے والا مہینہ جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی تیاری ہے، رجب کے مہینہ۔ فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔
अव्वल तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रम फरिश्ते की बद्दुआ ही क्या कम थी, और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो जाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन बुराइयों से महफूज रखें, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। दुर्र मंसूर की बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आमीन कहो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतमाम मालूम होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटा से लेकिन अल्लाह ताला उनकी बात मानने पर आपसे उस बात के अंदर खैर नहीं करते। दुनियावी एतबार से नहीं होता, गड़बड़ होता था, लेकिन उन्होंने आपने बड़ों की बात मानी, इसलिए अल्लाह ताला उनकी मानने की वजह से उसके अंदर आपसे खैर डाल देंगे और शर्म से आपको ये है बड़ों की बात माननी। और अगर घर वाले वालिदैन नाराज हो गए तो इसके तो बड़े वाक़े आते हैं। एक मरने का वक्त की हालत और रूह नहीं निकल गई, अल्लाह के नबी का दौर तो पूछा कि भाई क्या मामला है। उसने बताया कि वालदा इंतजार तो बुलाया, बुला के क्या तुम्हारा बच्चा वो आग में चले कहाँ भी इसको कैसे किया गया, इस हालत में बात किया उसके जन्म में जाएगा उसको माफ करो। जब वालदा ने कहा मैंने माफ किया, माँ बाप को नाराज करना कितना बड़ा काम है। मोबाइल इस तरह की हमने हर कोई नहीं माँ बाप को बनाए उनकी ख्वाहिश को माँ बाप आपकी नजरें सीखी रहे कि वो क्या चाहते हैं, ये वो करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा क्या फरमाया, लाभ
क्या होगा, सत्य बनते बनते कोशिश करेंगे आज जाके हुआ है अपने माँ बाप के काम को करेंगे। दूसरा दूसरे और तीसरा रमजान की तैयारी अभी से नकली रोजे रखने की कोशिश करें। ठीक है, प्याज को कभी प्याज लगा करें तो आप बर्दाश्त करें, इसके साथ को आदत है। ठीक है, अल्लाह के ईद के दिन रात के दिन और हफ्ते के दिन नकली रोजा, ईद के दिन रात के दिन और हफ्ते के दिन we have shortage of supporting staff for voucher distribution.